بچھو کے زہر کا قرآن سے آسان علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہو۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر کسی شخص کو بچھو کاٹ لے تو اس کو چاہیے اللہ کے نبی نے جس طرح علاج کیا وہ اسی طرح علاج کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنگ مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو۔ پھر پانی اور نمک منگوا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس انگلی پر بچھو نے ڈنگ مارا تھا اس پر پانی ڈالتے اور ملتے رہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہے۔ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں سورتوں کو پڑھتے رہے، اس پر دم کرتے رہے اور وہ پانی نمک کا ملا ہوا اس جگہ پر ملتے رہے۔ انشاءاللہ اس سے بچھو کا زہر نقصان دینے سے عاجز ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو بچھو ڈنگ مار لے، کسی کو کاٹ لے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے وہ آیا ہے۔ وہ کس طرح بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سکون کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہے۔ خچر یعنی گھوڑے کے مشابہ جو جانور ہوتا ہے، گدھے سے کچھ بڑا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا، جبکہ اس بچھو کی حالت یہ ہے کہ اس کو انسان چاہے تو اپنے 2 انگلیوں سے مسل سکتا ہے۔ تو اس کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ جس کی تکلیف برداشت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہے۔ جب ایک بار وہ بچھو ڈنگ مارے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ اللہ ہم سب کی اس بچھو سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بچھو کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔